إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ لا تعداد درود السلام امام الانبیاء فخر الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مسلمان کے لیے اس کی سب سے قیمتی متاع، سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ ایمان
ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے، اس ایمان کی خاطر ایمان کو بچانے کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ ایمان کی یہ خوبی ہے، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان لکل دین خلقا، ہر دین کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، ایک امتیاز ہوتا ہے۔ ہمارے دین اسلام کی یہ خوبی ہے، یہ امتیاز ہے، یہ اس کا خصوصی وصف ہے کہ یہ دین حیا ہے۔ دین ہمیں حیا کا سبق دیتا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الایمان والحیاء قرنا جمیعا، کہ ایمان اور حیا یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ان میں سے ایک ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ شیطان کا ایک مسلمان پر سب سے بڑا وار یہی ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو حیا کی نعمت سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے باپ، پوری انسانیت کے باپ جناب آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، وہ جنت میں مزے سے رہ رہے تھے، لیکن اس انسانیت کے دشمن نے ان پہ حملہ کیا اور ان کو بے لباس کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں وہ کامیاب ہوا۔ بابا آدم اور جناب حوا علیہ السلام علیہم السلام، ان دونوں کو لباس سے محروم کر دیا، جنتی لباس سے ان کو محروم کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد، تمہیں بھی شیطان کہیں اس فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس فتنے کے اندر اس نے تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو مبتلا کیا تھا۔ اس آزمائش کی وجہ سے ان سے جنتی لباس چھن گیا تھا۔ یہ تمہارا دشمن، یہ دین کا دشمن، انسانیت کا دشمن، اس کی کوشش ہے تمہیں دنیا کے اندر لباس سے محروم کرے۔ حیا کا لباس، ایمان کا لباس، تقوی کا لباس جو ایمان والوں کا شیوا ہوتا ہے، جو ایمان والوں نے پہنا ہوتا ہے، یہ دشمن اس لباس سے تمہیں محروم کرنا چاہتا ہے۔ حضرات، آج ہمارے اس دور کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دنیا والوں کی یہ کوشش ہے کہ امت مسلمہ میں بے حیائی کو فروغ دیا جائے۔ اس کے لیے وہ اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، ایسے پروگرام پروموٹ کیے جاتے ہیں، اربوں ڈالر لگا کر صبح شام بچوں کو صرف ایک ہی سبق پڑھایا جا رہا ہے، وہ سبق بے حیائی کا سبق ہے۔ جو ڈرامہ دیکھیں،
جو فلم ہو، جو بھی پروگرام ہو، اس میں ان کا یہ خصوصی سبق اس امت کو ضرور دیا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ حیا کی نعمت سے محروم ہو جائیں۔ ان کو پتہ ہے جب تک امت میں حیا ہے، ایمان ہے، جب حیا ختم ہو جائے گا یہ ایمان کی دولت سے خود بخود محروم ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الحیا من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، حیا ایمان کا نام ہے، ایمان کا یہ سبق ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء کلہ خیر، لوگو حیا کے اندر ہی بہتری ہے، بلکہ ساری بہتری اللہ تبارک و تعالی نے حیا کے اندر رکھی ہے۔ الحیاء لا یأتی الا بالخیر، حیا ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں اور ان میں سے سب سے عظیم شاخ وہ حیا ہے۔ جب انسان حیا سے محروم ہو جاتا ہے، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حیا جس چیز میں ہوتا ہے اس چیز کو مزین بنا دیتا ہے، اور بے حیائی جس چیز میں ہوتی ہے اس چیز کو عیب دار بنا دیتی ہے۔ وہ چاہے انسان ہو، وہ چاہے معاشرہ ہو، ہر وہ چیز جس میں حیا ہے وہ چیز اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مزین ہے، بہترین ہے، خوبصورت ہے، اہم ہے، قیمتی ہے۔ اور جب حیا اس میں ختم ہو جائے اس چیز کی قدر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ختم ہو جاتی ہے۔ بے حیا انسان کی کوئی قدر نہیں، بے حیا مرد و عورت کی کوئی قدر نہیں۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیا معاشرے کے اندر انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے، بالخصوص عورت کی تذلیل ہوتی ہے، اسے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ کوئی قدر نہیں۔ جو گھر کی شہزادی تھی، جو گھر کی ملکہ تھی، جس کی عزت تھی، وہ بسوں کے اندر ذلیل ہوتی ہے، وہ ہوٹلوں پہ ذلیل ہوتی ہے، وہ جہازوں کے اندر، طیاروں کے اندر ذلیل ہوتی ہے۔ حضرات، ایک سازش کے تحت امت مسلمہ کی بچیوں کو گھر سے نکالا گیا اور پھر ان کو رسوا کیا گیا، اور رسوا کرنے کے لیے کہا گیا کہ یہ برابری ہے، یہ حقوق ہیں۔ یہ حقوق نہیں ہیں، یہ اس کی تذلیل ہے۔ جسے فاطمہ کی بیٹی بننا چاہیے تھا اسے زینت بنا دیا گیا، مجلس کی زینت، بازار کی زینت، چوکوں اور چوراہوں کی زینت۔ حضرات، اسے بکاؤ مال بنایا گیا۔ یہ عورت کے حقوق نہیں، اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ آج آپ اس معاشرے میں چلے جائیں جو اپنے آپ کو تہذیب کے علمبردار کہتے ہیں، وہاں عورت آپ کو ذلیل ہوتی نظر آئے گی۔ کہیں ٹرک چلاتی، کہیں سامان لوڈ کرتی، کہیں سامان اتارتی، کہیں بینکوں کے اندر ذلیل ہوتی، کہیں بازاروں کے اندر ذلیل ہوتی۔ حضرات، اس کی عزت پہ حملے ہوتے ہیں، جو عزت اسلام نے اس کی محفوظ کی تھی۔ حضرات، اس کو سبز باغ دکھا کے اس کی عزت کو نیلام کیا جاتا ہے۔ ایمان محافظ ہے عورت کا، ایمان محافظ ہے مرد کا۔ حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حیا مومنوں کی بہت بڑی خوبی ہے۔ کائنات کے امام کی تعلیمات یہی تھی، رب کی تعلیمات یہی تھی۔ رب کے بارے میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگو ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب بڑے حیا والا ہے، حیا والا رب بڑا کریم ہے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، رب کو حیا آتی ہے۔ چونکہ وہ حیا والا ہے، اس کو حیا آتی ہے کہ اس بندے کے ہاتھوں کو کیسے خالی لٹائے۔ حیا والا رب، حیا والا دین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے حیا والے،
اصحاب رسول بیان فرماتے ہیں کہ ایک پردہ نشین کنواری عورت جس طرح باحیا ہوتی ہے اس میں حیا ہوتا ہے، کائنات کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حیا والے تھے۔ جب کوئی چیز ناپسند آتی بتلانے کی ضرورت نہ پڑتی، لوگ آپ کا چہرے دیکھ کے محسوس کر لیتے کہ یہ چیز آپ کو پسند نہیں آئی۔ حیا والے رسول، امت بھی حیا والی۔ حضرات جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی صفت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے، آپ وسلم پہلے بعض اوقات لیٹے ہوتے، جناب ابو بکر صدیق تشریف لے آتے، آپ اسی طرح لیٹے رہتے، جناب عمر فاروق تشریف لے آتے، آپ اسی طرح لیٹے رہتے، لیکن جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے، اپنی چادر مبارک سیٹ کر لی۔ سیدہ پوچھتی ہیں، امت کی ماں پوچھتی ہیں، صدیق کی بیٹی صدیقہ پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول میرے باپ تشریف لائے تھے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، جناب عمر فاروق تشریف لائے تھے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، اب جناب عثمان غنی آئے ہیں، آپ کیوں سیدھے بیٹھ گئے ہیں؟ فرمایا اے عائشہ، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ عثمان میں بڑا حیا ہے، مجھے پتہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات کے بھی ماہر تھے، ان کے مزاج کا پتہ ہے، ان کی نفسیات کا پتہ ہے۔ حضرات فرماتے ہیں مجھے پتہ تھا اگر میں اسی طرح لیٹے رہتا، اسی طرح میں آرام فرما رہتا، عثمان جو بات کہنے آیا تھا وہ بات کہہ نہ سکتا۔ حیا کی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حیا ایمان کا سبق ہے۔ جب حیا کا جنازہ نکلتا ہے، ایمان کا جنازہ ساتھ نکل جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، بے حیا مرد یا بے حیا عورت جب بے حیائی میں ملوث ہوتے ہیں ان سے ایمان نکل جاتا ہے۔ ولا یسرق السارق حین یسرقها وہو مؤمن، جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے، اس وقت ایمان اس میں نہیں ہوتا۔ ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن، فرمایا جب ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ کسی کا مال چھین لینا بغیر وجہ کے، اس کو ڈرا دھمکا کے، یہ بے حیائی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی دکان توڑ لینا یہ بے حیائی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایمان نکل جاتا ہے۔ ولا یشرب الخمر ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، فرمایا جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ بے حیائی کے کام ایمان باقی نہیں رہتا، ایمان نکل جاتا ہے۔ حضرات اگر اسی حالت میں اللہ نہ کرے موت آ جائے تو یہ موت ایمان والی موت نہیں ہوتی۔ حیا اور ایمان چولی دامن کا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرات ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو حیا کی حفاظت کیجیے۔ ایمان کی اگر خیر منانی ہے تو حیا کی خیر منائیے۔ ایمان کا اگر تحفظ کرنا ہے تو حیا کا تحفظ کیجیے۔ اگر ایمان کے محافظ تو پھر حیا عام کیجیے، حیا کا کلچر عام کیجیے۔ حضرات فروری کا جب مہینہ آتا ہے میڈیا میں طوفان بدتمیزی کھڑا کیا جاتا ہے۔ بیہودہ تہوار کو فروغ دینے کے لیے 14 فروری کا ایک دن مقرر کیا گیا جس کی نہ ایمان اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا یہ کلچر شرم و حیا والا مشرقی کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بغیرت لوگوں کا کلچر، ان کے معاشرے کا یہ کلچر، ایمان والے اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرات محبت جیسے عظیم لفظ کو داغدار کیا جاتا ہے۔ محبت ہونی چاہیے، اللہ سے ہونی چاہیے، اس کے رسول سے ہونی چاہیے، قرآن سے ہونی چاہیے، اپنی والدہ محترمہ سے ہونی چاہیے، جن کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اپنے باپ سے ہونی چاہیے، جن کی رضا میں رب کی رضا اور جن کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ حضرات اپنی بہنوں سے محبت کیجئے، ان کو پیار دیجئے، ان کے ساتھ محبت کیجئے۔ یہ وہ محبت جس سے انسان کی اپنی جان بھی خطرے میں چلی جائے۔ آئے روز ہم سنتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں غیرت کے نام پہ قتل کر دیا۔ اب قتل نہ کرتا تو کیا کرتا؟ جس کی عزت پہ حملہ ہو،
وہ مومن کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ حضرات، یہ محبت جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، جس کے نتیجے میں کبھی انسان بازوں سے محروم ہو جاتا ہے، کبھی ٹانگوں سے محروم ہو جاتا ہے، کبھی آنکھوں سے محروم ہو جاتا ہے، کبھی جان سے محروم ہو جاتا ہے حضرات، اور کبھی بلکہ یقیناً ایمان سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اس بہتے سیلاب کے سامنے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ حصہ بقدر جسہ اپنی وسعت کے مطابق، اپنے دائرہ کار اور دائرہ اختیار کے مطابق کوشش کیجئے، حیا کا کلچر پھیلانے کی کوشش کیجئے۔ اگر دنیا والے، اسلام کے دشمن، مومنوں کے دشمن اربوں ڈالر خرچ کر کے بے حیائی کو فروغ دے سکتے ہیں تو ہمارا بھی فرض ہے، ہمارے معاشرے کے ہر ایک فرد کا یہ فرض ہے، وہ جوان ہو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، حیا کے کلچر پھیلانے کے لیے وہ اپنا حصہ ضرور ڈالے۔ بے حیائی کے اس سیلاب کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کیجئے، حتیٰ کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ نصاب کے اندر بھی ایسی غزلیں اور ایسی نظمیں شامل کی جاتی ہیں، ادب کے نام پہ بے ادبی پھیلائی جاتی ہے، جن کو پڑھ کر، جن کو سن کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ نوجوان نسل کو کیا نصاب پڑھایا جا رہا ہے، کیا ان کو سبق دیا جا رہا ہے۔ حضرات، جن کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں بننا تھا، ان کو اداکاراں والا لباس، ان کو ماڈل بنایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول نے ہماری ذمہ داری نہیں لگائی کہ ان کو چست لباس پہنائیں، چست پجامے پہنائیں اور ان کو ہیرو اور ہیروئنیں بنائیں۔ حضرات، یہ ظلم ہے، یہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے، ان معصوم جانوں کے ساتھ ظلم ہے۔ ہمیں سبق پڑھایا گیا تھا، ہمارے اوپر یہ فرض تھا کہ ہم خود بھی حیا والے بنتے اور ان کو بھی حیا کا سبق دے کے جاتے۔ حیا کا سبق آپ چلے جائیں گے، آپ چلے جائیں گے اگر حیا کا سبق دے کے جائیں گے۔ یہ نسلیں جب رب کا حیا کریں گی، اس کے رسول کا حیا کریں گی، بڑوں کا حیا کریں گی، بزرگوں کا حیا کریں گی، اپنے ہمسایوں کا حیا کریں گی، رشتہ داروں کا حیا کریں گی، آپ کو قبر کے اندر سکون ملے گا، سکون ملے گا۔ اور اگر بے حیائی کے راستے پہ ان کو لگا گئے تو حضرات، اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ حضرات، آج معاشرے میں بے چینی اسی وجہ سے ہے کہ حیا کا کلچر معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ بزرگوں کا حیا نہیں کرتے، والدین کا حیا نہیں کرتے، محرم رشتوں کا حیا نہیں کرتے، خونی رشتوں کا حیا نہیں کرتے، معصوم بچوں کا حیا نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کا حیا نہیں کرتے۔ حضرات، یہی وجہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں یاروں کی منڈی ہے، مشہور منڈی۔ ایک باپ آتا ہے اور بھری منڈی میں یہ واویلا کرتا ہے، یہ فریاد کرتا ہے، لوگوں، میرے 10 بیٹے ہیں، تم جانور بیچ رہے ہو، میں اپنے بیٹوں کی بولی لگا رہا ہوں، کوئی آئے میرے یہ سارے 10 حیا، جو 10 بے حیا بیٹے ہیں، سارے لے جائے، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں، صرف ایک حیا والا بیٹا دے جائے، ایک ہی ہو، حیا والا ہو۔ ان 10 کو کیا کریں گے جو باپ کی بے عزتی کرتے ہیں، باپ کی بات توجہ سے نہیں سنتے۔ حضرات، جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے پھر ایسے ہی ہوتا ہے، پھر اس معاشرے میں والدین کی عزت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس معاشرے میں ماؤں کی عزت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس معاشرے میں ہمسایوں کا جو خیال رکھا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات، کوشش کیجئے، کوشش کیجئے، اپنے بچوں کو بچائیے، ان میں حیا کا کلچر پھیلائیے، ان میں حیا عام کیجئے۔ یہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہی سبق تھا، ہمارے اسلاف کا یہی سبق تھا۔ وہ خود بھی حیا والے تھے اور حیا کا سبق دیتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے امام، آپ نے سنا ہوگا حیا کتنی تھی۔ جناب مامون رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نے شور سنا، شور تھا، لوگ اکٹھے تھے، لگتا تھا برسر چوک کسی کو سزا مل رہی ہے۔ میں آگے بڑھا دیکھوں کس کو سزا مل رہی ہے، تو دیکھا اہل سنت کے بہت بڑے امام جناب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔
ظالم بادشاہ کی طرف سے سزا مل رہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، غیر مخلوق ہے، لیکن بادشاہ چونکہ گمراہی کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے نہیں قرآن مخلوق ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے جب مخلوق ختم ہو جائے گی رب کا قرآن ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ امام احمد بن حنبل ڈٹ گئے، جلاد نے ایک کوڑا لگایا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا بسم اللہ، اے اللہ تیرے نام پہ، اے اللہ تیرے نام پہ۔ دوسرا کوڑا لگا، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ نیکی کی توفیق عطا کرنے والا تو ہے اور برائی سے بچانے والا بھی تو ہے، اللہ مدد فرما۔ تیسرا کوڑا جب جلاد نے مارا تو زبان سے نکلا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، دنیا والوں سن لو، کوڑے برس رہے ہیں، برستے رہیں گے، ظلم ہو رہا ہے، ظلم سہتے رہیں گے، لیکن حق ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں گے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ چوتھا کوڑا لگا، زبان سے جاری ہوا کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو بھی انسان پہ آزمائش آتی ہے رب کی لکھی ہوتی ہے، رب کی لکھی ہوتی ہے۔ حضرات جناب میمون فرماتے ہیں کہ 99 کوڑے ان کو مارے گئے، اور اسی دوران جب ایک کوڑا لگا تو ان کی ازار بند جو ایک کپڑے کا ٹکڑا ہی تھا وہ ٹوٹا اور ان کی شلوار تھوڑی سی نیچے ہوئی۔ میں حیران ہوا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، ہونٹ تھوڑے سے حرکت کرتے ہیں اور شلوار ادھر ہی رک جاتی ہے۔ میں چلا گیا، 7 دن گزر گئے، مجھے خیال آیا کہ پوچھوں تو صحیح وہ کیا معجزہ ہوا تھا، امام صاحب تو بے پردہ ہونے کے قریب ہونے لگے تھے، پھر کیا ہوا؟ دل میں خیال آیا پوچھوں تو صحیح آخر وہ کون سے الفاظ زبان سے جاری ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم نوازی کر دی۔ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ میں وہ منظر دیکھ رہا تھا، آپ کی شلوار تھوڑی سی نیچے آئی تھی، ازار بند ٹوٹا تھا، پھر آپ نے کیا کہا تھا؟ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے رب سے کہا تھا اے اللہ کوڑے برداشت کر رہا ہوں لیکن میں حیا والا انسان ہوں، یہ بے حیائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، اے اللہ اگر میں حق پہ ہوں تو پھر میرے پردے کی حفاظت فرما، میری ستر کی حفاظت فرما۔ فرمایا میری شلوار ادھر ہی رک گئی، بغیر نالے کے بغیر ناڑے کے رک گئی۔ حضرات یہ وہ لوگ تھے جن کو اپنی ستر کا خیال تھا، اپنے پردے کا خیال تھا، حیا کا سبق ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کے گئے تھے، حیا کا سبق قرآن نے ان کو دیا تھا، حیا کا سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ حضرات آج وہی قرآن موجود ہے جو ہمیں حیا کا سبق دے رہا ہے۔ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء والمنکر الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، لوگو شیطان کے پیچھے نہ چلنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، وگرنہ شیطان تمہیں بے حیائی کے راستے پہ لے جائے گا، یہ تمہیں بے لباس کرے گا، یہ تمہیں ایمان سے محروم کرے گا، یہ تمہارے حیا کی اس دولت پہ حملے کرے گا۔ حضرات حیا کے کلچر کو عام کیجئے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اس موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جس چینل پہ دیکھیں بے حیائی، جو میگزین اٹھائیں بے حیائی، جو ناول اٹھائیں بے حیائی، اخبار کے خصوصی ایڈیشن بے حیائی۔ حضرات یہ لوگ کتنا محنت کرتے ہیں، صرف ایک واقعہ سنا کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے امیر ہیں، 2002-03 کی بات ہے، یہ فنانس منسٹر تھے صوبہ خیبر پختونخوا کے، خود بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں IMF نے ہمیں 5 ارب کی امداد کا اعلان کیا، وعدہ کیا 5 ارب آپ کو ملے گا، اس کی کچھ قسطیں بھی دے دی۔
किस्तें भी अदा कर दी, फिर अचानक किस्तें रोक दी गईं। ये मिले उनसे कि हमारे सारे तरक्याती काम रुक गए हैं, आपने वादा किया था, वादा वफा कीजिए, हमने बजट के अंदर उसको शामिल किया हुआ है, अगर नहीं आप अदा करेंगे हमारे काम रुक जाएंगे। उनका आगे से जवाब था, जान पाल जो डायरेक्टर था कहता है आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे। वजह क्या है? कहते हैं पेशावर की सड़कों से आपने वो जो बड़े बड़े जंबू बोर्ड लगे हुए थे जिन पे औरतों की तस्वीरें थी, कहीं लेटी हुई कहीं दुपट्टा लहराती हुई, वो तुमने चूँकि बोर्ड हटा लिए हैं, इस वजह से हमने ग्रांट रोक ली। ये हैरान हुए कि इस ग्रांट का उन बोर्डों के साथ क्या ताल्लुक़। वो कहते हैं जब हम ग्रांट देते हैं, जब हम एड देते हैं तो इस वजह से नहीं देते कि कल्चर भी तुम्हारा चलता रहेगा और ग्रांट हमसे लेते रहोगे। हमने ये दी इस वजह से थी कि तुम्हारे कल्चर को ख़त्म करेंगे, अपना कल्चर उसमें प्रोमोट करेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि तुम बोर्ड उतारते रहो और तुम्हें IMF की तरफ से इमदाद भी मिलती रहे। सिराजुल हक कहते हैं मैंने दिल के अंदर ये समझ लिया, मुझे यकीन हो गया कि ये इमदाद लोगों को गिराने के लिए दी जाती है, उनको उठाने के लिए और तरक्की देने के लिए नहीं दी जाती। ये लोगों को गिराते हैं, माशरों को गिराते हैं, उनके अफराद को ख़रीदते हैं, फिर उनमें बेहयाई फैलाते हैं और अपने मज़मूम मकासद के लिए ही ये लोग इमदादें देते हैं। हज़रात, इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं इसके पीछे किन का हाथ है, वो क्या चाहते हैं, किस चीज़ को वो फ़रोग़ देना चाहते हैं, किस वजह से हमें IMF से कर्ज़े मिलते हैं। हज़रात, आप भी अपना हिस्सा डालिए। वो लोग शैतान के ये चेले वो दिन रात अगर एक कर रहे हैं, अरबों डॉलर ख़र्च कर रहे हैं, तो हम ईमान वालों का भी हक़ बनता है हम भी हिस्सा डालें। वो अगर बेहयाई फैला रहे हैं, हम हया को आम करने की कोशिश करें। हया माशरे में आम होगी, हज़रात हमारी इज़्ज़तें महफूज होंगी, हमारे बुज़ुर्गों का एहतराम किया जाएगा, माँओं की बहनों की इज़्ज़तें महफूज होंगी, हज़रात बुज़ुर्गों का एहतराम होगा, बच्चों का ख्याल रखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक दे। अल्लाह हमें और हमारे बच्चों को हया की दौलत से मालामाल कर दे। अल्लाह सारी ज़िंदगी हया और ईमान का रिश्ता हमारे दिलों के अंदर मजबूत रहे। अल्लाह बेहयाई के फितने से हमें महफूज फरमा, हमारे बच्चों को महफूज फरमा, हमारे माशरे को महफूज फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।